الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم روحانی وظیفہ جو کہ رزق کی پریشانی کو ختم جو وظیفہ ہے، روحانی پاورفل وظائف میں سے رزق اور دولت کی تنگی اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے ایسا وسیلہ بن جائے گا رزق کا کہ بالکل جناب علی غیبانہ جس سے مدد کہتے ہیں، غیبانہ مدد ہوگی اور غیبانہ رزق وسیع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اتنا تیز ترین عمل ہے نا جو آج دوستوں کو میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بزرگوں کا مجرب المجرب وظیفہ یہ، اور اتنا جناب علی تیز ترین عمل ہے، اس لیے اس تیز ترین عمل کو ہم نے نام دیا ہے کہ سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لیں اور صبح انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی، کیونکہ بزرگوں نے اس کو یہ نام دیا ہے، یہ نام بزرگوں نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ صرف اس وظیفے کو، اتنا تیز ترین وظیفہ اور اتنا تیز ترین اثر رکھنے والا اور اتنا طاقتور پاورفل وظیفہ ہے نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ تو کوشش کریں صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ کریں۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں تاکہ میرے ساتھ آپ کا روحانی تعلق رہے۔ اور ویسے بھی یہ جو وظائف ہیں نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا بڑے ہی پاورفل وظائف ہیں، اور اس کے ساتھ ایک تو میرے ساتھ روحانی تعلق رہے گا، اور دوسری بھی اور بھی بہت زیادہ مشکلات اس کے ساتھ حل ہوں گی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ وظیفہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں کون سا وظیفہ کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہر وقت یہی پڑھا کرو۔ یہ پاورفل ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ باوضو سونا ہے، اور وضو کی حالت میں ہی سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا پھر اگر 11 مرتبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یعنی کہ طاق پڑھنا ہے، جتنا پہلے پڑھنا ہے اتنی مرتبہ ہی اخیر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 11 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور میں 11 کی ہی تلقین دے رہا ہوں کہ پہلے 11 مرتبہ کلمہ طیبہ درود پاک پڑھے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 100 مرتبہ پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو جب درود پاک مکمل ہو فوراً ادھر ادھر ذہن کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میرا رزق وسیع فرما۔ انشاءاللہ العزیز ایسا حیران کن یہ عمل ہے کہ آپ سوچتے جائیں گے کہ کیسے یار غیب سے ہماری مدد ہوئی ہے۔ صرف ایک تسبیح رات کو کرنی ہے، صرف ایک تسبیح سونے سے پہلے، یہ کر کر باوضو ہی وضو کے ساتھ ہی سو جانا ہے، پھر اس کے بعد کسی سے باتیں نہیں کرنی۔ یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے نا، اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ آپ کو حیران کر دے گا، یہ کمال وظیفہ ہے۔ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔